My dear students, in this module, we will learn regarding the role of hygiene in new urban order. In urban setting, what is the significance of hygiene? Hygiene, as you know, relates to cleanliness, relates to pure water, relates to sanitation and sewerage system. تو اگر ہم اربن لائف کو دیکھیں تو واٹر اینڈ سینیٹیشن آر اسینشیل ٹو لائف اور اوور آل ہماری ہیلتھ کے لیے، لائیولیہڈ کے لیے، اینڈ ڈگنیٹی اینڈ آر بیسک ہیومن رائٹس کہ سب کو جو ہے واٹر کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، اور سینیٹیشن بھی ایون ایک اچھا ایٹماسفیئر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا سب کو اویلیبل ہونا چاہیے. دس از ایوری باڈیز رائٹ. تو ہائیجین اینڈ سینیٹیشن ور نون ان مڈل ایجز. اگر ہم اوور آل ہیومن ہسٹری کو دیکھیں اور جو اربن ہسٹری ہے اس کو اگر ہم فوکس کریں تو جو مڈل ایجز ہیں وہاں پہ لوگ جو تھے وہ کانشیس تھے ریگارڈنگ صفائی ستھرائی اور ہائیجین کے حوالے سے. بٹ ان آر نیو بایو ٹیکنک ورڈ کہ بایو ٹیکنک اکانومی جو ہے، بایو ٹیکنک کیا ہے؟ دیٹ از اڈاپٹیشن آف ٹیکنالوجی فار بیٹر ہیومن لائف. کہ اب چونکہ ہم نے اپنی لائف میں بہت ساری آٹومیشن کی ہے، ہماری ایک مشین بیسڈ لائف ہے، ڈفرینٹ جو ہمارے فیلڈز ہیں ان میں ہم مشینوں سے کام لیتے ہیں، اور تو اس کے ساتھ ساتھ جب یوز آف مشین زیادہ ہوا تو اس کے ساتھ جو ہے اوور آل پروڈکشن یا باقی جہاں پہ اس کے بینیفٹس ہیں اس کے کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں. اور ڈی میرٹس یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے ڈسٹرب کیا. تو بیسیکلی ہائیجین جو ہے وہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ ہائیجین جو ہے وہ اوور آل اس کے لیے لائف لانگ امپلیکیشنز ہیں فار دی ریزیڈنٹس آف اربن سیٹنگ. تو یہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو ہم ایپیڈیمکس ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس کے لائف لانگ جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں، اور اوور آل جو انوائرمنٹ ہے وہ اس سے سفر ہوتا ہے. کچھ جو اپروچز ہیں ریگارڈنگ ہائیجین، دے انڈیکیٹ دیٹ موسٹ آف آر سٹیز have biologically speaking life inimical or destructive environments. یعنی اکثر جو ہمارے شہر ہیں ان کا جو environment ہے that is dangerous for human life in different aspects. کہ ہم اس میں دیکھیں کہ جیسے جیسے سائز آف پاپولیشن بڑھتا جائے گا، ہائیجین کے جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے، ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ ایٹ رسک ہوگی. اور چونکہ ہائیجین جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی تو صفائی ستھرائی کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. اگر ہم اپنے مین سٹیز ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، اسی طرح سے فیصل آباد ہے جہاں پہ کنسنٹریشن آف پاپولیشن زیادہ ہے، اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ صفائی ستھرائی کے مسائل ہیں. خاص کر لاہور اور کراچی کے جو ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے اور ہائیجین کے ایشوز جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کریٹ کرتے ہیں. ہائیجینک مینجمنٹ آف ہیومن اینڈ اینیمل ایکسکریٹا کہ اوور آل جو جتنا بھی مشینری کا ویسٹ ہے یا اوور آل جو ہیومن بینگ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ڈسپوزلز ہیں اور جو ویسٹیج ہے ہیومن اور اینیمل کا مختلف ایریاز میں، اگر کہیں کوئی جانور بھی مویشی وغیرہ بھی اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو ان سب کی ایک پراپر مینجمنٹ جو ہے دیٹ از نیسیسری. اور اگر وہ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری ہیزرس، ہیلتھ ہیزرس جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں، اور وہ ہیلتھ ہیزرس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ہیومن جو ہیلتھ ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور ہیومن ایون لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی مینس کہ اگر فرض کرو ہم سینیٹیشن اور سیوریج کو پراپرلی مینج کر لیں
تو اس ایریا کے لوگوں کی جو عمر ہے اس میں بہتری آ سکے گی اور لوگ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ زندہ رہ سکیں گے. یعنی اگر انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا تو الٹیمیٹلی اس انوائرمنٹ میں لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. سملرلی شہروں کے اندر جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اربن سیٹنگ میں، دے ہیو گریٹر کنزمپشن آف الیکٹریسٹی، ٹرانسپورٹیشن، کوکنگ اینڈ ہیٹنگ دین ان رورل ولیجز. اوور آل چونکہ انڈسٹریل زون جو ہیں عام طور پہ شہروں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہائیجینک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. اور عام طور پہ جو یہ پرابلمس ہیں یہ اررسپیکٹیو آف اسٹیٹس اور جو ہے سارے سٹیزنز کو انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں خاص کر جو اربن ڈیوائیڈ ہے جس کو ہم پور اور ریچ میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو خاص کر وہ لوگ جو کہ پور ایریاز میں رہتے ہیں یا اربن پور جن کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. اور ہائیجین مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کون کون سے فیکٹر جو ہیں جن کو اگر ہم ان کی احتیاط کریں اور ان کو سگنیفیکنٹ دیں تو اوور آل اربن سیٹنگ میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو ہائیجین، تو دیٹ از پولیٹیکل ول. ایک تو یہ ہے کہ میونسپل اتھارٹیز جو ہیں، جو سٹی مینجمنٹ ہے، ان کی ایک ول ہو کہ انہوں نے اوور آل ایک اچھا ایٹماسفیئر اور اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ اربن ریزیڈنٹس کو دینا ہے. پھر کوآرڈینیشن اینڈ انوالومنٹ آف اسٹیک ہولڈرز، کہ جتنے بھی لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی ریزیڈنٹس ہیں پلس وہ لوگ جو انفراسٹرکچر اور اوور آل سٹی پلاننگ سے وابستہ ہیں، وہ سب ایک پیج پہ ہوں اور وہ کلیکٹیو اور جوائنٹ ایفرٹس کے ذریعے سے ایسے سٹیپس لیں جس کی وجہ سے ہائیجینک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہو. انکلوسیو پالیسیز ہوں، یعنی سارے ایریاز جو ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھا جائے اور اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پہ یا کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کسی ایریا کے ساتھ نہ ہو، تو ہی جو ہے وہ اوور آل ہائیجینک کنڈیشن بہتر ہو سکیں گی. تو اسی طرح سے ٹیکنیکل اینڈ کلچرل ایشوز ہیں کہ سم ٹائمز جو پلاننگ آسپیکٹ ہے اس میں اگر ٹیکنیکل اور کلچرل ایشوز کو نہ دیکھا جائے تب بھی یہ مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کلچرل انڈرسٹینڈنگ یا کلچرل سینسٹیوٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم فرض کریں شاپر کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ اور ہم ہیپیزڈلی جو شاپر کو یوز کریں گے تو وہ اوور آل ہمارا سیوریج سسٹم خراب کر سکتا ہے، بلاک کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہائیجینک پرابلمز ہو سکتے ہیں. سملرلی جو ہے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو بھی ہائیجینک کنڈیشنز کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے اور وہ ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے پالیوشن اور ہائیجینک پرابلمز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں.